ان کے تو اتنے لنگر کھانے, اتنی اسکول, اتنے ایجوکیشن, اتنا کچھ. میں کہا میری بات سنیں, ایک ہے کسی کا مشن یہی ہے, ایک ہے کسی کا اصل مشن پیسہ ہے جمع معلومات دادا, اور اس نے اپنے دکھانے کے لیے یہ بھی رکھا ہوا ہے. ابھی بٹو صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. تو میں بیچ میں اب صرف اور صرف تالیوں میں آپ کی میں دعوت دوں گا قاسم علی شاہ صاحب کو اسٹیج پر آئیں اور آپ سے بات کریں. آج مجھے میرے پاس ایک احساس ندامت ہے کہ میں پہلے کیوں نہیں آیا. اتنا کمال کا کام آپ کر رہے ہیں, میری تو آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ لاہور میں پی ایم ای کے پاس اتنا بڑا پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو کلیپنگ آپ نے میرے لیے کی ہے, ایک دفعہ بٹو صاحب کے لیے کریں اور زبردست کلیپنگ کریں. کلیپنگ رکنی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. میں آپ سب کو بتاتا جاؤں کہ میرا گاہے بگاہے مختلف اداروں میں وزٹ ہوتا ہے, اور زندگی اللہ نے کرم کیا, کبھی مصروفیت مانگتے تھے, اب باقی مصروف ہو گئی ہے, اور اس مصروفیت کی وجہ سے کبھی بٹو صاحب, میں زہر آپ بیٹھے ہوں گے, میں آپ کو لطیفے سناؤں گا کہ سم ٹائم کتنے فنی واقعات ہو جاتے ہیں مینٹلی پریزنٹ نہ ہونے کی وجہ سے. اس کی وجہ میرے پاس حالانکہ میرے دستے بازو بڑے پیارے پیارے لوگ ہیں, اسامہ طیب صاحب ہیں, عابدہ, میرے 8-10 مینیجر ہیں ٹیم میں, لیکن پھر بھی میں انسان ہوں, اس کی لمٹ ہے. اور کہہ لیجئے کہ تھوڑی سی ٹائمنگ کی غلطی سے کیا ہو جاتا ہے, کئی جگہ غلط جگہ پہنچ جاتے ہیں. غلط شادی پہ میں پہنچ جاتا ہوں, سارے ملنے لگ پڑتے ہیں, ہار پہنانے لگ پڑتے ہیں. فیمس ہونے کا ایک فائدہ بھی ہے, اور آدھے گھنٹے بعد پتہ لگتا ہے کہ غلط شادی پہ پہنچ گئے, کسی اور کی شادی تھی. اور وہ کہتے ہیں اب نہ جائیں نا, آپ آئے ہوئے ہیں تو فوٹو سیشن تو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو دلہن اور دلہے کے ساتھ فوٹو. میں کہتا ہوں جی فنکشن اگلے والا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ساڑھے والا ہی فنکشن تھا فنکشن ہے گا. تو بڑے بڑے وہ فنی واقعات ہو جاتے ہیں. میں سب سے پہلے تو پوری ٹیم کا آپ کے ساتھ جتنے بٹو صاحب جو لوگ منسلک ہیں, کیونکہ میں لیڈرشپ کو پڑھاتا ہوں سر, اداروں کو پڑھاتا ہوں, اور ادارے کے کوماز لگا لیں تو ہر طرح کے ادارے آ جاتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ میری جو فیڈ بیک ہے نا, اس کو تو کیمرے کی نظر کر کے کہیں اپلوڈ کر دیجیے گا, میں بھی اس کو وائرل کر دوں گا. اتنا بڑا پروجیکٹ بغیر ایک لیڈرشپ اور بغیر ایک ٹیم بلڈنگ کے کانسیپٹ کے اور بغیر ایک ویژن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور یہ ویژن, یہ لیڈرشپ, یہ ٹیم بلڈنگ بٹو صاحب کی پریکٹیکلی میں نے آج دیکھی ہے. میں ریئلی بتاؤں, میں آپ سے بڑا امپریس ہوا ہوں. آپ غیر معمولی انسان ہیں, عام بندے نہیں ہیں. پاکستان میں ایک پرچون کی دکان چلانا بڑا مشکل ہے, یقین کریں, ایک کھوکھا چلانا بڑا مشکل ہے, ایک ڈھابا چلانا بڑا مشکل ہے. آپ یہ اتنے ہزار بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان جیسے معاشرے میں جو سیڈس معاشرہ ہے, اس معاشرے میں نا جی ہر بندہ دوسرے پہ شک کرتا ہے. اس معاشرے میں ایماندار بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اس معاشرے میں شکر گزار بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اس معاشرے میں پازیٹیو بندہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے. اس معاشرے میں تو بھائی بھائی کے کام نہیں آ رہا, حالت یہ ہوئی پڑی ہے. زین صاحب یہاں بیٹھے, میری بات کو سیکنڈ کریں گے. میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں, ججوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں پاکستان کا ہر شعبہ کرائسس میں چلا گیا. ریکارڈ طلاقیں ہو رہی ہیں, ریکارڈ خلا مانگے جا رہے ہیں, ریکارڈ پرچے ہو رہے ہیں, ریکارڈ کرائم ہے اس وقت, ریکارڈ آپ کی کرپشن ہے. ہر چیز سوسائٹی کی تیزی کے ساتھ نیچے جا رہی ہے. اور جہاں اتنا تیزی کے ساتھ اندھیرا بڑھا ہو, اس میں النور پروجیکٹ جو ہے وہ روشنی پھیلانے کا کام جو آپ کر رہے ہیں, وہ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں تو اجر دے ہی دے, آخرت میں پتہ نہیں کتنے آپ کے جنت میں گھر ہونے ہیں. اور میرا اللہ 70 حوریں تو ملنی ہے, بونس بھی کچھ ملے گا آپ کو, 2-4 حوریں اوپر بھی ملنی ہے آپ کو انشاءاللہ. اچھا, اس پہ انہوں نے شرما کے کلیپنگ کی, انہیں شک کیا کہ نہیں کہیں ہماری حوریں آپ کے کھاتے نہ پڑ جائیں. تو میں تو سچی بات ہے کہ اگر مجھے پرمیشن ملے تو اللہ میاں کہے گا میں تو 2-4 حوریں تو میری طرف سے سر وہ میں مائنس اپ نہیں کروا لوں گا, کیونکہ ایک ادھی زین نے بھی کہہ دیا کہ سر آپ نے ایک ہماری طرف دینی ہے, تو صاحب کتاب ہمارا آپس کا رہتا ہے. تو 2-3 سر میرے والی بھی حوریں آپ کی. اگر اللہ مجھے 2-4 جنت کے گھر دے گا, یقین کریں جتنے خیر کے کام آپ کریں, ایک گھر سر پکا آپ کا وہاں پر. اللہ تعالیٰ سر آپ کو جزا دے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیسے لوگوں کی معاشرے میں شدید ضرورت ہے. پاکستان میں نا ہر بندہ منفی بتا رہا ہے, اچھا نہیں بتا رہا. اب میں تو آپ کا سر دیکھیں نا, ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں یار یاراں دے مراسی ہوندے نے, انگلش میں اس کا ترجمہ سن لیں کیا ہے کہ جو فرینڈ ہوتا ہے وہ فرینڈ کا برانڈ ایمبیسڈر ہوتا ہے. اچھا, یہ ذرا زیادہ ڈیسنٹ لگ رہا ہے. تو اگر میں یہاں پر ہوں تو سر ہم یار آپ کے ہم مراسی ہیں سر, ہم تو یہ جگہ جگہ بتائیں گے کہ النور پروجیکٹ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. لیکن جب ہم UK جائیں گے آپ کے ساتھ تو ہم کہیں گے وی آر دی برانڈ ایمبیسڈر آف نور پروجیکٹ, انگلش میں بتائیں گے سر.
اب آپ سے بچوں جو میں نے بات چیت کرنی ہے نا، وہ زین بھائی کیونکہ جو ہے نا جی وہ بڑا مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ کو نئی بات کریں، تو میں نئی بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ نئی کو بات ایسی جو آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں میرا انتظار کر رہے تھے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، اور یہ سب مجھے سن رہے ہیں، میں ایک کوئی کچھ نیا بتا سکوں نا. میں ٹریول بہت زیادہ کرتا ہوں جی، پچھلے 4 ماہ سے نا وہ اللہ نے کرم کیا کہ میرا سفر روٹین سے بڑھ گیا. میں رات کو پہنچا ہوں واپس، 2-3 دن پہلے میں ہائکنگ کے لیے گیا، پہلے کلر کہار بوٹنگ کر کے ہائکنگ کر کے وہاں سے پھر میں اسلام آباد چلا گیا، میرا ایک آفس اسلام آباد میں، وہاں کام کر کے تو میں چلا گیا سر وہ زمرد خان صاحب کے سویٹ ہومس میں. تو وہ 200 بچوں کے لیے میں نے بیگم نے کتابیں ہم نے پیک کی ہوئی تھیں، وہ تحفے ان بچوں کو دیے، اور اس کے بعد پھر ہم ٹریول کر کے جکی چلے گئے. یہ پرسوں رات ہم جکی پہنچے، کل صبح میں نے جکی میں غلام اسحاق انسٹیٹیوٹ میں لیکچر دیا اور ان کی فیکلٹی سے بات چیت کی، اور کل پھر شام کو میں پہنچا ہوں. آج یہاں پر ہوں، کل پھر میری فلائٹ ہے دبئی کی، تو انشاءاللہ میری واپسی 9 تاریخ کو ہے. اب چند دن پہلے جو لاسٹ میرا انٹرنیشنل ٹور تھا نا، پچھلے کوئی 1 مہینے میں میرے 4 ملک تھے جی، 4 ملک میں نے دیکھے، اگلے 1.5 مہینے میں پھر 3 ملک ہیں. لاسٹ میرا ٹور تھا، میں آذربائیجان گیا ہوا تھا، تو میری کو ان کی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اسائنمنٹ تھی، تو میں کچھ 2-3 دن کے لیے آذربائیجان تھا. کنیکٹنگ فلائٹ تھی دوحہ سے. تو جب میں نے فلائی کیا نا تو میرے بیگ میں، اس گاڑی میں بھی، بیگ میں بھی، کیری میں مختلف کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. تو میں نے ایک کتاب جو ہے نا جی وہ خریدی تھی اس سے پچھلے ٹور میں سنگاپور ایئرپورٹ سے خریدی. اس کتاب کا نام تھا دی لٹل بک آف ہیپینس. وہ واقعی لٹل تھی، چھوٹی سی کتاب تھی، لٹل بک آف ہیپینس. جب یہ ویڈیو مجھے ملے گی میں ایڈٹ کر کے تصویر بھی ڈال دوں گا اس کو. تو لٹل بک آف ہیپینس میں نا میں نے پڑھا کہ زیادہ خوش کون ہوتا ہے. یہ کتاب میں نے ختم کی دوحہ کی مڈ فلائٹ پہ ختم ہو چکی تھی. میری سپیڈ دیکھ لیں، سپیڈ ریڈنگ کتنی ہے. ویسے لٹل تھی، لیکن عام طور پہ ایک فلائٹ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ میں کتاب 200-250 صفحوں کی ختم ہو جاتی ہے میری، الحمدللہ. نوٹس بھی بن جاتے ہیں، سپیڈ بڑی تیز ہے، سپیڈ ریڈنگ بہت زیادہ ہے میری. اس کے بعد میں نے مووی لگا لی، ایک مووی دیکھی میں نے، اور مووی کے بھی نوٹس بنائے. تو ایئر ہوسٹس نے لینڈنگ سے پہلے میرے پاس آ گئی. اس نے آگے کہا یو آر دی فرسٹ پرسن ان مائی لائف، آپ پہلے بندے ہیں میری زندگی میں جنہوں نے کتاب پڑھ کے بھی نوٹس بنائے، فلم دیکھ کے بھی نوٹس بنائے. وہ کہتے ہیں عموماً فلم دیکھتے ہوئے، اور فلم بھی مزے کی بات ہے وہ کامیڈی مووی تھی. اس مووی کا نام تھا بھالا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک پیٹ ڈائلاگ تھا، اور ٹکلے اس طرح کر کے. تو وہ جو تھا نا رنبیر کپور ہے سر، نہیں کیا نام ہے اس کا، رنبیر کپور، وہ اس میں گنجا بنا ہوا تھا، اس کے بال کم ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر تھی. اور نہیں اکشے تو نہیں ہے اس میں، اکشے نہیں ہے، کنفرم. دوبارہ دیکھیں، آپ نے جو دیکھی اس میں اکشے ہوگا، میرے والی میں تو وہ تھا. ویسے چیک کریں گوگل پہ، بھالا فلم پہ کون ہے وہ جی جو ایکٹر ہے، گوگل کریں گے تو وہ نکل آئے گا. وہ بھجن سے چیک کروا لیجیے گا، بھجن کو سارے ہیروز کا، بھجن خود بھی ہیرو ہے ماشاءاللہ. اچھا اب وہ میں نے مووی دیکھی، مووی میں سے کیا نکالا، سوال یہ، مووی میں بھی میں نے نوٹس نکالے. کئی اس میں نقطے ایسے تھے جو میرے لیے بالکل نئے تھے. جب آپ سیکھنے پہ آتے ہیں نا تو پھر یہ راج مستری بھی سکھاتا ہے آپ کو. سیکھنے پہ آتے ہیں تو ایک بھٹے کی ریڑھی لگانے والا بھی سکھاتا ہے. تو میرے وہ نوٹس جو ہے نا بھجن، میں اس کی تصویر پھر بعد میں کھینچتا ہوں، اپنی ٹیم کو دے دیتا ہوں، وہ اس کے ٹائپ کر کے پھر میری فائل میں لگا دیتے ہیں کہ سر فلانی فلائٹ میں آپ نے یہ سیکھا تھا، فلانے سفر میں یہ سیکھا تھا. میں ایک نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ جو نقطہ ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اس مووی میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر کتاب میں پورا چیپٹر تھا. وہ چیپٹر یہ تھا کہ اگر موازنہ کیا جائے پیسے والے اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن خدمت کے کام کر رہے ہیں، تو زیادہ خوش کون ہے. یہ سوال سمجھیں گے نہیں سمجھے جی؟ یعنی صرف پیسہ ہے، ارب پتی ہیں، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو جو ہے سو ہے، لیکن ان کی پریورٹی میں خدمت کے کام ہے، سیوا کر رہے ہیں. تو انہیں پتہ لگا کہ پیسے والے سے 1000 گنا زیادہ وہ خوش ہے جو خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے. یعنی کہ پیسے والا وہ زین صاحب ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتا. یعنی آپ ایک دفعہ نا اس ملک کا ایک سب سے جو امیر کوئی بندہ ہے نا، میں اس کا واقعہ سن، نام نہیں لے رہا، میرے ایک دوست ہے، وہ اسے ملنے گئے، اس ملک کا امیر ترین بندہ جی، جس کے ذاتی جہاز تھے اور پتہ نہیں کیا، تو بڑا ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو میرے دوست نے اسے کہا کہ یار تم اتنے امیر ہو، ذاتی جہاز ہیں تمہارے ساتھ جڑے امیر ہو گئے، ان کے ذاتی جہاز ہیں، اتنا امیر کہ اس کے ساتھ جڑے امیر ہو گئے، کھرب پتی ہو گئے، لیکن تم خوش کوئی نہیں ہو. اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا میرے تعلق میں نا اس جیب میں ایک اس ملک کا پاورفل بندے کا نام لیا، میں نہیں لے رہا اس وقت نام. دوسری جیب میں کہا، کہتا وہ میری اس جیب میں ہے، لیکن سکون کوئی نہیں ہے میرے پاس. تو میرے اس دوست نے کہا
کہ جناب میں ان کی وہ برادری کا نام نہیں لینے کا، پتہ لگ جانا تھا، میں رکا ہوں ایک دم. جناب اس جیب میں آپ کی یہ طاقتور، اس جیب میں یہ طاقتور، سکون اللہ نے آپ کو سجدے میں ہی دینا ہے، سکون اللہ نے سیوا میں ہی دینا ہے آپ کو. تو گزارش یہ ہے کہ جس کی جیب میں ادھر طاقتور ہو، ادھر طاقتور، کھرب پتی ہو، سکون نہ ہو، وہ ڈھونڈے کس چیز کی کمی ہے. ایک چیز کی کمی ملے گی، سیوا اور خدمت کی. لیکن اب میں نے ایک واقعہ جب اصل نام لے کے کسی کو سنایا تو اس نے کہا جی ان کے تو لنگر خانے بھی چل رہے ہیں، ان کے تو اتنے لنگر خانے، اتنی اسکول، اتنے ایجوکیشن، اتنا کچھ. میں کہا میری بات سنیں، ایک ہے کسی کا مشن یہی ہے، ایک ہے کسی کا اصل مشن پیسہ ہے، جمع معلومات دادا، اور اس نے اپنے دکھانے کے لیے یہ بھی رکھا ہوا ہے. ابھی وٹو صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ ہم مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں. ایک لنگر خانہ تھا، میں زین صاحب ادھر چلا گیا لنگر خانے، پرانی بات ہے، میں 7 نیوز میں ان دنوں میں نا کبھی کبھی اسامہ صاحب ہم تجربے کرتے تھے نا جی ٹی وی پہ، تو میں ایک جگہ گیا تو لنگر کھانے کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے، دوپہر کا کھانا ہو چکا تھا. تو میڈم میں نے جو اس نے کھانا کھا لیا تو اس سے پوچھا کہ کھانا کی وجہ ہے؟ کہنا بڑا مزہ آیا، کھانا بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ سیٹھ صاحب نو نوازے، اللہ انہوں نے جو آندے رنگ لائے. تو میں نے کہا ایتھے بیٹھا کیوں ہے؟ کہنا رات دا نہیں کھانا. میں اس چیز کے خلاف ہوں، نہ دین بھی اس کو انکریج نہیں کرتا. دین کہتا ہے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. آپ کے ملک کے لنگر خانے لوگوں کو غریب بنا رہے ہیں، محتاج بنا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے والا جو ہاتھ ہے نا اس سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ. آپ کے ملک کے لنگر خانے ٹرینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو نیچے والا ہاتھ رکھنا، اوپر والا نہیں کرنا. وہ انتظار لوگ ایک روٹی کھا کے کرتے ہیں، شام دی بھی کھا کے جانی ہے، محتاج بنا رہے ہیں. تو یہ جو آپ کی اپروچ ہے کہ آپ بچوں کو سکلز دے رہے ہیں، قابلیت دے رہے ہیں، ہنر دے رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہیلتھ کے مسئلے ان کے حل کر رہے ہیں. میں وٹو صاحب اعلانیہ کہتا ہوں، میرے لیے اعزاز ہوگا آپ مجھے اپنے بورڈ میں شامل کریں، مجھے شامل کریں. مجھے روز وٹو صاحب درجنوں ای میلیں آتی ہیں، درجنوں، زین بھائی گواہ ہیں، اسامہ صاحب گواہ ہیں، درجنوں ای میلیں آتی ہیں، لوگ ملنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، کسی بورڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے اپنے بورڈ کا ممبر بنا لیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. تو اس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ خدمت کے کام کرتے ہیں، اب ذرا دھیان سے سنیے گا، اگلا چیپٹر میں اس پہ جانے لگا ہوں، اس کے نوٹس میں نے بنا لی اور آپ کو مفت و مفت نہ تسی جہاز وچ بیٹھے ہو نہ جھوٹا لیا، پوری کتاب دی پریسی میں تانوں مفت نہ آتی. اگلا چیپٹر، رشتے نبھانے والا جو بندہ ہے نا وہی بندہ ہے جو خدمت کر رہا ہوتا ہے. یہ آپس میں کنیکشن ہے دونوں چیزوں کا، یعنی کہ خدمت کرنا ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے رشتے نبھانے کے. جس بندے کے بھی رشتے ساتھ چل رہے ہیں نا، بہن بھائی، سجن بیلی، پرانے جاننے والے، وہ جینٹل مین ہے. ہر وہ بندہ، ابھی زین بھائی ایک بندے کا واقعہ سنا رہے تھے کہ پرانے مینیجر نے ویڈیوز لیک کر دی، مطلب وہ پرانا واقعہ، یہ 20 سال پرانا واقعہ انہوں نے بتایا، تب کی ویڈیوز تھیں اور اس زمانے میں بڑے کیمرے سے ریکارڈ ہوتی تھی. تو وہ کیمرے کی ویڈیو اور کیسٹیں ہوتی تھی زین بھائی، اس زمانے میں تو CDs بھی نہیں ہوتی تھی، تو VCR ہوتا تھا، اتنی پرانی بات ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ فوت ہو گیا ہوا ہے، اب تو زندہ بھی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو بات ہے نا کہ پرانے مغلوں کے دور سے اور اس سے بھی پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پاس والے بندے ڈیٹا لیک کر دیتے ہیں، اس زمانے میں بھی لیک ہوتا تھا، جاسوسیاں ہو جاتی تھی. یہ میر جعفر میر صادق والی ٹرمز بنی ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا جب بھی بندہ اپنوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، پیار کر کے چلتا ہے، کوئی چیز لیک نہیں ہوتی، اللہ بھی آپ کا محافظ ہوتا ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم دوسروں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. ذرا مطلب سنیں اس کا کیا ہے. آپ دوسروں کے حال پہ رحم کریں گے، اللہ آپ کے حال پہ رحم کر دے گا. جب آپ دوسروں کو آپ ڈنڈا، سوٹا، گالی، بستی، سخت زبان، تذلیل، تحقیر یہ دیں گے تو پھر آپ کو تباہ کرنے کے لیے آپ کی اپنی ٹیم کافی ہے. آپ کے مینیجر، آپ کے گارڈز، آپ کے ملازم، آپ کے ساتھ جڑے لوگ وہ جولیاں اٹھا کے بددعائیں مانگیں گے، یا اللہ نے تباہ کر. اور اللہ تباہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ بندوں کے ذریعے تباہ کرتا ہے. میرے استاد واصف صاحب کا جملہ ہے، اللہ کی ناراضگی جب ہونی ہوتی ہے تو اللہ سوٹا نہیں مارتا، مت مارتا ہے. مت ماری جاتی ہے نا. وہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے اگر مانگنا ہی ہے تو مت مانگو. مت کا مطلب ہے عقل، اور عقل جس کو ملتی ہے یاد رکھیں وہ نرم دل ہو جاتا ہے، وہ قربانیاں دیتا ہے، وہ رحم کھاتا ہے. کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم کو 70 بار معاف کرو؟
70 बार। इसका मतलब जानते हैं कि इन्फिनिट टाइम। क्यों? क्योंकि तुम माफ नहीं करोगे, तुम्हें तबाह करने के लिए गोली, बंदूक, तोप का गोला नहीं चाहिए, आपको अपना जाती मुलाजिम ही तबाह कर देगा। क्या पाकिस्तान में ऐसे वाकये नहीं हुए? खरपति सेठों के बच्चों को उनके गार्डों ने कत्ल किया। ऐसे वाकयात नहीं मिलते आपको कि एक मुलाजिम, मैं एक शादी के फंक्शन में गया, जैन भाई आखिरी वाकया है, यानी इससे जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझ आ जाएगा सब। मैं एक शादी के फंक्शन में गया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी, पुरानी बात। बंदे को मैंने देखा, सच्चा वाकया, उस बंदे को मैंने देखा, उसने ना अपने घर, मैं तो वैसे सख्त खिलाफ हूं चाइल्ड लेबर के, 13 कुछ साल का, 14 साल का ना, उसके घर का जो मुलाजिम था, मुझे नहीं पता ना मुलाजिम है, मैं समझा बच्चा है उनका, लेकिन उसके कपड़ों से अंदाजा लगाया कि यार शादी के फंक्शन में उसको गंदे कपड़े पहनाए हुए थे, उसको बुला के चपेट मार दी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार, मैंने पूछा ये कौन है? उसने कहा ये जिनके शादी के फंक्शन में उनका मामू है। मैंने कहा ये बच्चा कौन है? कहते हैं घर में घर का मुलाजिम रखा हुआ है। तो मेरी मिसेस मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने कहा मेरी गल सुन लै, 6 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ इस बंदे का बड़ा नुकसान होने वाला। कहती शाह जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मोकल ने? मैं कहा नहीं, मेरे को तू है, यही काफी है। भाई अक्ल कहां से मिलती है? माँ बाप की दुआओं से और बेगम की खिदमत से मिलती है। ये जितनी अकल है भट्टू साहब के पास, मेरे पास ही हमें ऐसी मिली है, माँ बाप की दुआओं से और बेगम की खिदमत से। 5वें महीने में उनके अपने घर का बच्चा अगवा हो गया। जानते किसने अगवा किया? उस घर के ड्राइवर ने अगवा कर दिया। 2 करोड़ रुपए देके जान छूटी। एक इकलौता बच्चा, वो बड़ी मुश्किल से मिला, 3 बहनों का एक भाई, वो बच्चा मिला। मेरी बेगम ने बजाय गोडे हाथ लगाने के कि ईमान ले आती कि शाह जी आप वाकई को मोकल है आपके पास, उसने कहा जी शाह जी लगता है आपको किसी ने रिपोर्ट पहले कर दिया होगा। मैंने कहा यार मुझे बताओ, वो ड्राइवर आके मुझे कान में पहले बताएगा मैं बच्चा अगवा करना है। मैंने सिर्फ देख के चावल चखे कि जिस घर में मुलाजम को चिपे उस घर के बच्चे अगवा होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया है तुम इंसानों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। सर क्यों बलाएं टाल जाती हैं सदका देने से? क्यों जो है सदका खिरात करने से, आसानियां पैदा करने से मुश्किलें दूर हो जाती हैं? सर हर एक को अपना हिस्सा मिल रहा होता है। बलाएं भी आराम से बैठ के कुल्फी खा रही होती हैं, वो सिट्टा खा रही होती हैं। लेकिन अगर बला जो सिगरेट लगा के बैठी हो साइड पे, उसको क्या जरूरत है आपका बच्चा अगवा करने की? आप गोल्ड लीफ का बंदोबस्त करके दें। आप उसको गोल्ड लीफ नहीं देंगे, वो आपका बच्चा अगवा करेगा, खरीदेगा एंड पे गोल्ड लीफ, गोल्ड फ्लैग, सॉरी गोल्ड लीफ तो फिर जरा को बेहतर बंदा पीता। तो गुजारिश ये है कि आप सब जो यहाँ बेटा बैठे हैं, आप मेरे से वादा करें अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के। आज देखें यहाँ से आप हेल्प ले रहे हैं, मेरे पास भी 750 बच्चे मेरी फाउंडेशन में भट्टू साहब पढ़ रहे हैं, बल्कि आप हमारे बोर्ड का मेंबर बने, आप हमारी तरफ आएँ, ये हम रिश्तेदारी पक्की करें, बच्चे बाद में पैदा करेंगे। आप हमारे बोर्ड का मेंबर बन जाए, हम आपके बोर्ड का मेंबर। 750 यूनिवर्सिटियों का बच्चा है जो डिजर्व करने वाला है। ना हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं, ना फोटो, ना हम पैसे इकट्ठे करते हैं। हम कहते हैं यार ये वो बच्चा है जिनको हम पॉकेट मनी मंथली देते हैं, ग्रूमिंग करते हैं। क्यों करते हैं? यकीन करें किसी का बाल, उनसे भी वादा मैं ये लेता हूं, आपसे ही वादा ले रहा हूं, वादा करें, ऐसे हाथ खड़ा करें, सही तरह हाथ खड़ा करें, शर्मा क्यों रहे, मेरे साथ मिलके बोलें, मैं वादा करता हूं कि आज जिस तरह भट्टू साहब और ये इदारा नूर मुझे सपोर्ट कर रहा है, बड़े होके इंशाअल्लाह मैं भी दूसरों की इस तरह मदद कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वादा करता हूं कि आज जिस तरह भट्टू साहब और ये इदारा नूर मुझे सपोर्ट कर रहा है, बड़े होके इंशाअल्लाह मैं भी दूसरों की इस तरह मदद कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों का सबका शुक्रिया, सबको दुआओं में याद रखिए। शाह साहब के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे हम सब पे आसानियां करे इंशाअल्लाह।